دلی این سی آر میں زلزلے کے جھٹکے، 10 سیکنڈ تک ہلتی رہی زمین، لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ فریکوینٹ فلائر، وزیراعظم وطن واپس، اب منی پور اور بنیادی ڈھانچے پر توجہ دیں، جے رام رمیش کا طنزیہ ٹویٹ۔ سپریم کورٹ میں بہار ووٹر لسٹ کی نظر ثانی پر سماعت آج، اپوزیشن اور سماجی کارکنان نے الیکشن کمیشن کے اقدام کو کیا تھا چیلنج۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ ٹکٹ اسکیم کے الزام میں گرفتار، سی آئی ڈی کی کارروائی۔ حیدرآباد سے کرنول جانے والی اسکارپیو گاڑی حادثے کا شکار، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، مہلوکین میں 3 سالہ بچی بھی شامل۔ حوثیوں کے حملے میں ایک اور جہاز سمندری پانیوں میں غرقاب، ڈوبتے جہاز کا ویڈیو جاری۔ دلی اور این سی آر کے علاقوں میں جمعرات کی صبح اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب بارش کے دوران زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بارش بھی تھی، ساتھ ساتھ زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے، جس کی وجہ سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹوں میں نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زلزلہ صبح 9:04 پر آیا اور اس کی شدت تقریباً 4.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے دلی، نوئیڈا، غازی آباد اور قریبی علاقوں میں تقریباً 10 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے، جبکہ مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر سمیت دیگر شہروں میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ متعدد لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے تجربات شیئر کیے اور قریبی افراد کی خیریت دریافت کی۔ تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ متعلقہ محکمے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ زلزلے کی شدت درمیانے درجے کی تھی، اس لیے ممکنہ طور پر اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، تاہم شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان میں رواں سال کے آغاز یعنی جنوری سے لے کر اب تک ملک کے مختلف حصوں میں کئی مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ خاص طور پر دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بار بار زلزلہ آیا ہے، جس نے عوام کو خوفزدہ اور بے چین کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے رواں سال دلی میں کئی مرتبہ زمین لرز چکی ہے، جن میں سے بعض مواقع پر زلزلے کا مرکز پڑوسی ریاست ہریانہ بتایا گیا۔ دلی کے علاوہ ہریانہ میں بھی کئی بار زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ غیر ملکی دورے کے بعد ان پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جب وہ وطن واپس آ چکے ہیں تو انہیں منی پور، پہلگام اور اپنے آبائی ریاست گجرات سمیت دیگر داخلی مسائل پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک طنزیہ پوسٹ میں لکھا کہ ہندوستان اپنے سپر پریمیم فرینکفرٹ فلائر یعنی بار بار غیر ملکی سفر کرنے والے انتہائی اعلیٰ درجے کے وزیر اعظم کا خیر مقدم کرتا ہے، جو شاید اگلی غیر ملکی پرواز سے پہلے 3 ہفتے ملک میں قیام کریں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اب جب کہ وہ ملک میں موجود ہیں تو انہیں منی پور جانے کا وقت نکال لینا چاہیے، جہاں لوگ گزشتہ 2 برس سے ان کے دورے کے منتظر ہیں۔ ساتھ ہی انہیں پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی جانچ بھی کرنی چاہیے، جن کے مجرم ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئے۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کے خصوصی گہرے جائزے ایس آئی آر کے سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس جوئے مالیا باگچی کی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ کانگریس سمیت 9 اپوزیشن پارٹیوں اور کئی سماجی کارکن نے
الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے لکھا کہ یہ عمل بدنیتی پر مبنی اور من مانی ہے، جس سے لاکھوں ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن ووٹر شناختی کارڈ یا آدھار کو قبول نہیں کر رہا ہے اور ایسے کاغذات طلب کر رہا ہے جن کی فراہمی سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس وجہ سے کئی شہریوں کا حق رائے دہی یعنی ووٹ ڈالنے کا حق متاثر ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں سماجی کارکن ارشد اجمل اور روپیش کمار نے بھی سپریم کورٹ میں ایک الگ عرضی دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دستاویزات کی جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ غیر منصفانہ، غیر منطقی اور آئین کی بنیادی ساخت کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل نہ صرف آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے اصولوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ نمائندہ جمہوریت کی روح کو بھی کمزور کرتا ہے۔ دوسری جانب وکیل اشونی اپادھیائے نے ایک عرضی دائر کر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی حمایت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ووٹر لسٹ کی سخت جانچ ضروری ہے اور صرف ہندوستانی شہری ہی سیاسی عمل میں حصہ لے سکیں اور غیر قانونی گھس پیٹیے اس میں شامل نہ ہو، اس لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ادھر ہریانہ کے گروگرام میں بھی مسلسل موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ یہ گروگرام کے سول لائنز کے علاقے ہیں جہاں پر کل بارش ہوئی۔ دلی میں، گروگرام میں، ہریانہ میں کل رات سے بارش ہے۔ رات بھر کی موسلا دھار بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستانی ماڈل کی۔ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی لاش کراچی کے اتحاد کمرشل علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ سے برآمد ہوئی، جہاں وہ تقریباً 9 ماہ سے مردہ حالت میں موجود تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی لاش اس وقت دریافت ہوئی جب پولیس نے مکان مالک کی شکایت پر کرایہ دار کو نکالنے کے لیے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ منگل کو پیش آیا۔ لاش گلنے سڑنے کی انتہائی حالت میں تھی، جس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت 1 ماہ قبل واقع ہوئی تھی۔ تاہم تحقیقات سے پتہ چلا کہ اداکارہ کی موت غالباً اکتوبر 2024 میں ہی ہو گئی تھی۔ عدالت کے حکم پر جب عملہ اپارٹمنٹ خالی کرانے پہنچا تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے پر اداکارہ کی لاش پائی گئی۔ تفتیشی افسران نے بتایا ڈیجیٹل اور فورنسک شواہد، موبائل فون ریکارڈز، سوشل میڈیا سرگرمیوں اور پڑوسیوں سے حاصل معلومات کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اداکارہ کی موت گزشتہ سال اکتوبر میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ یہ حالیہ مہینوں میں کراچی میں ایسا دوسرا واقعہ ہے جب اکیلی رہنے والی ایک اداکارہ کی لاش ان کے فلائٹ سے برآمد ہوئی۔ اس سے قبل جون 2025 میں معروف سینئر اداکارہ عائشہ خان گلشن اقبال کے نجیب پلازا میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی تھی۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح 5 بجے کرنول ضلع کے کاشی ریڈی نائنا آشرم کے قریب اس وقت پیش آیا جب اسکارپیو گاڑی سامنے جانے والی یعنی ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ 2 افراد موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ گاڑی میں سوار افراد حیدرآباد سے میدکور جا رہے تھے۔ اسکارپیو گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ 2 افراد جس میں 35 سالہ منی اور 50 سالہ شیخ کمال بادشاہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر کرنول کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک 3 سالہ لڑکی شیخ نادیہ کے علاج کے دوران موت ہو گئی۔ زخمیوں میں سے مزید 2 کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے حادثے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثے کا شکار خاندان کا تعلق کس مقام سے ہے، کیونکہ زخمی افراد بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مرچل ملکاجگری ضلع کے گھٹکیسر منڈل میں رونما دل دہلا دینے والے واقعے میں بیٹی نے اپنی ماں اور عاشق کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کے ناجائز تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا۔
قتل کے بعد تینوں ملزمین فلم کا سیکنڈ شو دیکھنے چلے گئے اور پھر لاش کو کیب میں رکھ کر تالاب میں پھینک آئے۔ کٹکیسر پولیس انسپکٹر نے اور ڈی آئی سرینیواس اور سب انسپکٹر شیکھر اور سائی کمار نے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ پولیس کو 7 جولائی کو اطلاع ملی تھی۔ کھٹکیسر منڈل کے علاقے میں ایک تالاب میں ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ جسم پر زخموں کے نشان ہونے کی وجہ سے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ متوفی کی شناخت وی لنگم عمر 45 سال کے طور پر ہوئی، جو حیدرآباد کے کواڑی گوڑا علاقے کے ایک بستی میں کا رہنے والا تھا، اور اس کی 40 سالہ بیوی شاردا اور 25 سالہ بیٹی منیشا نے پولیس کو بتایا کہ لنگم کو شراب نوشی کی عادت تھی اور وہ اکثر لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 6 جولائی کو گھر سے نکلا تھا، واپس نہیں آیا۔ پولیس کو ان کے بیانات پر شبہ ہوا، جس کے بعد تالاب کے قریب نصب CCTV کیمروں کی جانچ کی گئی تو اصل حقیقت سامنے آئی۔ لنگم پرانے شہر کے ایک اپارٹمنٹ میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی شاردا GHMC میں صفائی ملازمہ ہے۔ ان دونوں کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی منیشا کی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کے تعلقات اپنے شوہر کے دوست محمد جاوید عمر 24 سال سے قائم ہو گئے تھے۔ جب یہ معاملہ شوہر کو معلوم ہوا تو اس نے منیشا کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد منیشا اپنے عاشق جاوید کے ساتھ مولالی میں کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ لنگم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کی بیٹی کسی اور کے ساتھ رہے، جس پر باپ بیٹی میں کئی بار جھگڑے ہوتے تھے۔ شاردا نے اپنی بیٹی سے شکایت کی کہ لنگم اس پر بھی شبہ کرتا ہے اور اسے ہراساں کرتا ہے۔ ماں بیٹی نے مل کر لنگم کو راستے سے ہٹا دینے کا منصوبہ بنایا۔ 5 جولائی کو منیشا نے نیند کی گولیاں لا کر ماں کو دیں، شراب میں ملا کر لنگم کو پلایا گیا۔ گہری نیند جب وہ سو گیا تو منیشا، جاوید اور شاردا تینوں نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد تینوں سیکنڈ شو فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم کے بعد کیب بک کی گئی۔ جب لاش کو گاڑی میں رکھ رہے تھے تو ڈرائیور کو شک گزرا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے، اس لیے بے ہوش ہے، اور ایک مقام پر اتر کر انہوں نے لاش کو تالاب میں پھینک دیا۔ پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ بدعنوانی کے الزام میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ CID کے عہدیداروں نے انہیں چہارشنبے کو گرفتار کر لیا، یعنی بدھ کو گرفتار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ گرفتاری IPL ٹکٹوں کے تنازع کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ویجیلنس رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی۔ ذرائع نے بتایا جگن موہن راؤ پر اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے سن رائزرز حیدرآباد کی انتظامیہ کو 20% ٹکٹ مفت میں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکیاں دی تھیں، جس پر IPL میچ کے دوران جگن موہن راؤ نے VIP گیلری کو مقفل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا علم حکومت کو ہونے کے بعد حکومت نے اس کی ویجیلنس تحقیقات کروانے کی ہدایت دی۔ ویجیلنس کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر CID نے جگن موہن راؤ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جگن موہن راؤ کے علاوہ سیکرٹری سرینواس، CEO سنیل کانٹے، جنرل سیکرٹری راجندر یادو اور ان کی اہلیہ کویتا کو بھی CID نے پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی جانب سے جانے والے ایک اور بحری جہاز پر بحر احمر میں حملہ کرنے اور اسے ڈبونے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حوثیوں کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بحری جہاز انٹرنیٹس سی پر بیلسٹک اور کروز میزائل داغے گئے، جن سے بحری جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور بعد ازاں بحری جہاز مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ اس سے قبل یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بحر احمر میں ایک یونانی کمپنی کی جانب سے آپریٹ کیے جانے والے لائبریا کے پرچم بردار بحری جہاز ایٹرنیٹی سی کو ڈبو دیا ہے۔ یہ رواں ہفتے حوثیوں کی جانب سے بحری جہاز پر حملے اور اسے ڈبونے کا دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ روز بھی حوثیوں نے بحر احمر میں میجک سیز نامی بحری جہاز کو ڈبونے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ اس حملے میں جہاز کے عملے کے 4 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 6 کو بچا لیا گیا، تاہم 15 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اپنے بیان میں یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ جہاز پر حملہ ایک بغیر پائلٹ کشتی اور 6 کروز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں
عمر ایلات بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا، جو اسرائیلی بندرگاہوں میں آمد و رفت پر حوثیوں کی جانب سے عائد پابندی کی خلاف ورزی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کو لے کر اسرائیل کے ساتھ چل رہی بات چیت کے درمیان حماس نے بڑا اعلان کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ اسلامی گروپ کا یہ بیان قطر کی ثالثی میں 4 دنوں کی بالواسطہ بات چیت کے بعد آیا۔ حالانکہ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے چل رہی بات چیت اسرائیل کی ضد کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ جنگ بندی مذاکرات میں کئی رکاوٹیں ہیں، جن میں امداد کا بہاؤ، غزہ پٹی سے اسرائیلیوں کی واپسی، مستقل جنگ بندی کے لیے حقیقی گارنٹی شامل ہے۔ اس درمیان امریکہ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر سے پہلے 60 دنوں کے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق بن جائے گا۔ حماس اور اسرائیل دونوں نے جنگ بندی کو لے کر مثبت باتیں کہیں، لیکن اب بھی مبینہ طور پر کئی اہم معاملے بنے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی کے بعد جنگ پھر سے شروع نہ ہو۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے قابض اسرائیلی فوج پر شدید حملے جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈز کی مزاحمت کاروں نے آج اسرائیلی فوج پر حملے کے دوران ایک اسرائیلی فوجی کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی۔ القصام بریگیڈ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح خان یونس میں مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا اور ایک ٹینک اور 2 بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوج کے 2 بلڈوزروں کو بھی نشانہ بنایا۔ مزاحمت کاروں نے بہت قریب سے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک اسرائیلی فوجی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ القصام بریگیڈز کے بیان کے مطابق میدان جنگ کی صورتحال کے بعد اسرائیلی فوجی کو گرفتار کرنا ممکن نہ ہوا، جس کے بعد مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر کے اس کے ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز القصام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری کے آپریشنز کا اشارہ دیا تھا۔ امریکہ نے ایران کے بینکنگ نیٹ ورک پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک پر عائد مزید پابندیوں کے تحت متحدہ عرب امارات، ترکیہ، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بلیک لسٹ کی جانے والی کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرامز کی مالی اور تکنیکی معاونت کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی تیل کی خرید و فروخت سے کروڑوں ڈالرز کا تہران کو فائدہ دیا گیا۔ ایران سے لین دین کرنے والوں پر بھی مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے برازیل پر 50% ٹیرف نافذ کرنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے برازیل کے سابق صدر کے خلاف کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ برازیل کے موجودہ صدر کی جانب سے سابق صدر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2022 کے انتخابات میں شکست کے باوجود اقتدار پر قبضہ رہنے کی سازش کی۔ سابق صدر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے دارالحکومت برازیلیا میں پارلیمنٹ اور دیگر ریاستی اداروں پر حملے کے لیے عوام کو اکسانے میں کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کو توپوں کے گولے اور موبائل میزائل لانچرز کی فراہمی بحال کر دی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا اس ماہ کے شروع میں یوکرین کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں اور دیگر اسلحہ کی فراہمی روک دی گئی تھی۔ تاہم اب بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کو توپوں کے گولے اور موبائل میزائل لانچرز کی فراہمی بحال کر دی۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یوکرین کی فوجی امداد روکنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے بہت قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا رواں یا اگلے ہفتے جنگ بندی کا امکان ہے۔ بات کرتے ہیں رشیا کے وزیر کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، ساتھ ہی انہیں مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے لیے صدر کے خصوصی مندوب کے منصب سے بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ میخائیل بوگدانوف گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دونوں عہدوں پر فائز تھے۔ روس کے مشرق وسطیٰ افریقہ سے متعلق سفارتی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔
وہ OIC سمیت بین الاقوامی اسلامی تنظیموں سے متعلق امور بھی میں دیکھتے تھے۔ میکائل شام، لیبیا اور خطے کے دیگر ممالک میں روس کے سفارتی مشن کی قیادت کرتے رہے۔ انہیں سال 2011 میں وزارت خارجہ کا نائب سربراہ اور سال 2014 میں صدر کا خصوصی مندوب مقرر کیا گیا تھا۔ روسی صدر یعنی کہ روسی صدارتی محل کی جانب سے میکائل کو برطرف کرنے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ دلی NCR میں زلزلے کے جھٹکے، 10 سیکنڈ تک ہلتی رہی زمین، لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ فریکوینٹ فلائر، وزیر اعظم وطن واپس، اب منی پور اور بنیادی ڈھانچے پر توجہ دیں، جے رام رمیش کا طنزیہ ٹویٹ۔ سپریم کورٹ میں بہار ووٹر لسٹ کی نظر ثانی پر سماعت آج، اپوزیشن اور سماجی کارکنان نے الیکشن کمیشن کے اقدام کو کیا تھا چیلنج۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ ٹکٹ اسکیم کے الزام میں گرفتار، CID کی کارروائی۔ حیدرآباد سے کرنول جانے والی اسکارپیو گاڑی حادثے کا شکار، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، مہلوکین میں 3 سالہ بچی بھی شامل۔ حوثیوں کے حملے میں ایک اور جہاز سمندری پانیوں میں غرقاب، ڈوبتے جہاز کا ویڈیو جاری۔ نیوز فاسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔